اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، ایک بار پھر رمضان مبارک کی 23ویں شام میں آپ کا میزبان اسد جواد شروانی حاضر خدمت ہے۔ الحمدللہ اللہ پاک کا فضل و کرم کہ اس کی توفیق سے ہم آج یہاں نئے اسکولز، نئے مہمانان گرامی کے ساتھ موجود ہیں۔ آج جمعۃ المبارک اور خوش نصیبی یہ کہ رمضان المبارک میں آج چوتھا جمعہ۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کا دن سردار ہے، بڑا ہے، بہت برکت والا ہے، بہت عظمت والا ہے، اس دن مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو۔ ناظرین کرام، جو ایک بار درود شریف پیش کرتا ہے اللہ رب العالمین اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، اور جو 10 دفعہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر اللہ رب العالمین کی جانب سے 100 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو ہم مل کر ایک بار بڑی عقیدت سے درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سوا کا عندہ حلول الحادث الاممی یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مادا یا واسع الکرم۔ ناظرین کرام، الحمدللہ وائس آف پرائیویٹ اسکولز ایسوسیشن اور الصفا اکیڈمی گروپ آف اسکولز کی جانب سے یہ شاندار علمی، ادبی، معلوماتی پروگرام جاری اور ساری ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم نئے ٹیلنٹ کے ساتھ روزانہ یہاں پر موجود ہوں اور نئے تعلیمی اعتبار سے جو احباب اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں ان ماہران تعلیم کو یہاں پر مدعو کیا جائے اور ان کی سیر حاصل گفتگو کی جائے، جس سے ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو اور ناظرین آپ کے علم میں بھی اضافہ ہو۔ ہمارے آج بھی الحمدللہ 3 مہمان یہاں پر موجود ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ممتاز نعت خواں، جو صرف نعت خواں ہی نہیں بلکہ ماہر تعلیم بھی ہیں اور عرصہ دراز سے تعلیم کی خدمت بھی کر رہے ہیں، سید عرفان رفیع صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں عرفان بھائی آپ کے؟ ماشاءاللہ آپ جہاں پر نعت خواں ہیں وہیں آپ ماشاءاللہ ایک استاد بھی ہیں اور گورنمنٹ اسکول میں اپنی ایک طویل عرصے سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ ماشاءاللہ بچوں کی تربیت بھی کرتے ہیں ثنا خوانی کے حوالے سے، اور وسیع نعت اکیڈمی میں ماشاءاللہ آپ اپنی خدمات بھی سر انجام دے رہے ہیں۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور ہمارے اسٹیج کو رونق بخشی۔ انہی کے ساتھ ساتھ ہمارے درمیان ممتاز ماہر تعلیم جو خود بھی ماشاءاللہ ماہر تعلیم ہیں، اور ان کے والد گرامی مرحوم طویل عرصے تک علم کی خدمت کرتے رہے اور ہر فورم پر بچوں کے لیے، اداروں کے لیے صدائے حق بلند کرتے رہے۔ اللہ کریم ان کے مزار پر انوار پر کروڑہا کروڑہا برکت نازل فرمائے۔ ہمارے بہت ہی عزیز جناب شرف الزماں مرحوم صاحب، جن کا ذکر میں نے کیا، جو ایک طویل عرصے تک تعلیم کی خدمت کرتے رہے، انہی کے صاحبزادے چیئرمین پرائیویٹ اسکول مینجمنٹ ایسوسیشن جناب دانش الزماں صاحب یہاں تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں دانش بھائی؟ شکریہ اسد بھائی، اور اسپیشلی والد مرحوم کو جو آپ نے یہ خراج تحسین پیش کیا۔ بالکل جی، وہ اس کے حق رکھتے ہیں اس کا، اور انہوں نے ایک طویل عرصے تک تہ دل سے شکر گزار ہوں آپ کا خدمت کی، اور مجھے یاد بھی اس لیے کہ ہم جب چھوٹے تھے تو میں اپنے والد گرامی کے ساتھ جب جایا کرتا تھا تو وہاں آپ کے والد مرحوم سے بھی ملاقات ہوتی تھی، اور یہ ایک سلسلہ نسل در نسل چل رہا ہے۔ اللہ کریم ان کے درجات بلند فرمائے، اور ہمارے بزرگ جو کام کر گئے علم کے لیے، ہم تو کچھ نہیں اپنی خدمات ابھی تک دے سکے، لیکن ان کا ایک بہت بڑا طویل عرصہ ہے، 50 سال تو مجھے یاد ہے کہ میرے والد نے علم کی خدمت کی ہے، اور اسی طرح ہم آپ کے والد مرحوم کو بھی دیکھتے رہے۔ اللہ کریم دونوں کے درجات بلند فرمائے، اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ انہی کے ساتھ ساتھ ہمارے درمیان ممتاز ماہر تعلیم، وائس آف پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن کے ایگزیکٹو ممبر اور نور پبلک اسکول گارڈن کے روح رواں محترم جناب ذکا اللہ اجمیری صاحب یہاں تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج ہے ذکا بھائی؟ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے آج اتنے ٹریفک جیم میں بھی وقت نکالا اور یہاں پر آ کر ہمارے اسٹیج کو رونق بخشی، اور آج جج کے فرائض بھی آپ ماشاءاللہ سر انجام دے رہے ہیں۔ ناظرین کرام، اس سے قبل میں اپنے مہمانان گرامی سے سوالات کی جانب جاؤں، ہم چلتے ہیں اپنے جو روٹین ہے ہماری مقابلے کی جانب۔ اس میں آج 3 اسکولز ہمارے پاس موجود ہونے تھے، لیکن ابھی تک ایک اسکول یقیناً ٹریفک جام کی وجہ سے نہیں پہنچ پایا ہے،
تو 2 اسکولز یہاں پر موجود ہیں، انہی کے درمیان ہم مقابلے کی جانب جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس موجود ہیں الصفا اکیڈمی گروپ آف اسکولز یہاں پر موجود ہے۔ الصفا سے ہمارے پاس فبیحہ فاطمہ موجود ہیں اور اشال جبران موجود ہیں۔ کیسے مزاج ہیں آپ دونوں کے؟ ٹھیک ہے آپ ماشاءاللہ؟ تیاری کیسی کی ہے آپ نے؟ بہت اچھی تیاری ہے، تو مجھے لگ رہا ہے کہ مقابلہ ٹف ہونے جا رہا ہے آج۔ اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہاں ہمارے پاس سپر انگلش سیکنڈری اسکول نارتھ کراچی سے ہمارے درمیان جویریہ ابراہیم ہیں اور علیزہ جمیل موجود ہیں۔ کیسے مزاج ہیں علیزہ آپ کے اور جویریہ آپ کے؟ ٹھیک ہے، تیاری کیسی کی ہے آپ نے؟ اچھی کی ہے ماشاءاللہ۔ تو لگ رہا ہے کہ آج ایک ہم سخت مقابلے کی جانب جا رہے ہیں، اور مجھے ایسا بھی محسوس ہو رہا ہے کہ شاید آج جج صاحب بھی پریشانی کی طرف۔ تو چلتے ہیں، آر یو ریڈی؟ اوکے بیٹا، وی موو آن۔ انشاءاللہ تعالی ہم چلتے ہیں اپنے مقابلے کی جانب۔ الصفا اکیڈمی، آپ سے میرا پہلا سوال، 3 مرحلے آپ کے، 3 مرحلوں میں سے آپ سے پہلے مرحلے میں 2 سوال لیے جائیں گے جس سے آپ مشاورت کر سکتے ہیں۔ دوسرے مرحلے میں آپ سے انڈیویجول دو سوال آپ سے لیے جائیں گے، علیحدہ علیحدہ آپ سے پوچھے جائیں گے 2 سوالات، اس کے آپ جواب دیں گے جس میں آپ مشورہ نہیں کر سکیں گے۔ تیسرے مرحلے میں آپ سے انفرادی طور پر یس اور نو 2 سوال آپ سے لیے جائیں گے۔ اگر آپ کسی کو سپورٹ کریں گے یا غلط جواب دیں گے تو آپ کے نمبر مائنس کی طرف چلے جائیں گے۔ یہ پہلا مرحلہ ایسا جس میں آپ آپس میں مشورہ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ الصفا اکیڈمی، سب سے پہلے آپ سے میرا سوال ہے، بنی نذیر کے خلاف جنگ کا ذکر قرآن کی کس صورت میں ہوا ہے؟ سورہ حشر۔ سورہ حشر، جواب بالکل درست ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دومت الجندل پر حملے کا فیصلہ کیوں کیا؟ وہاں کے ڈاکو تجارتی قافلوں کو لوٹ رہے تھے، خاص طور پر مسلمانوں کے قافلے کو۔ جواب بالکل صحیح ہے آپ کا۔ دوسرا میرا دونوں سوال میرے پاس مکمل ہو گئے۔ اب سپر انگلش سیکنڈری اسکول، کیونکہ ٹیم بی اس وقت نہیں ہے، ٹیم سی آپ سے میرا پہلا سوال، سپر انگلش سیکنڈری اسکول، آپ اس میں مشاورت کر سکتے ہیں۔ غزوہ خندق میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بجلی چمکنے پر کیا دیکھا تھا؟ یمن اور شام کے محلات اور کسرا کے محلات پتہ ہوتے ہیں۔ جواب بالکل درست آپ کا۔ دوسرا آپ سے سوال ہے، دومت الجدل کہاں واقع ہے؟ شام کی سرحد۔ جواب بالکل صحیح۔ پہلا راؤنڈ مکمل ہوا ناظرین۔ جج صاحب کی جانب جاتے ہیں۔ جج صاحب کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ مقابلہ سخت ہونے جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے جناب، سیکنڈ راؤنڈ کی طرف آتے ہیں۔ آپ سے انفرادی طور پہ بیٹا سوالات ہیں، اس میں آپ کسی کی سپورٹ نہیں کریں گے، نہ مشورہ کریں گے، تھوڑا سا گیپ دے دیجیے درمیان میں تاکہ آپ آرام سے جواب دیں۔ الصفا کی میرے پاس فبیہ فاطمہ یہاں پر موجود ہیں۔ فبیہ، میرا آپ سے پہلا سوال ہے، غزوہ دومت الجندل کب پیش آیا تھا؟ ربیع الاول 5 ہجری۔ جواب بالکل درست ہے آپ کا۔ دوسرا آپ سے سوال ہے، غزوہ احزاب میں کتنے دن تک محاصرہ جاری رہا؟ 27 دن۔ 27 دن تک، جواب بالکل صحیح۔ اشال جبران، آپ سے پہلا سوال ہے، غزوہ احزاب میں کفار کی قیادت کس نے کی تھی؟ ابو سفیان نے۔ جواب بالکل صحیح ہے۔ دوسرا آپ سے سوال ہے، غزوہ بنی نذیر کب پیش آیا؟ 5 ہجری۔ جواب بالکل غلط ہے آپ کا، 4 ہجری میں پیش آیا تھا۔ ٹھیک ہے جناب، سپر انگلش سیکنڈری اسکول، پہلا آپ سے سوال، جویریہ ابراہیم، آپ مشورہ نہیں کریں گے، غزوہ بنی نذیر میں یہودیوں کی تعداد کتنی تھی؟ جواب بالکل صحیح ہے آپ کا۔ دوسرا آپ سے سوال ہے، دومت الجندل کے قبائل کس مذہب کے پیروکار تھے؟ عیسائی مذہب کے، جواب بالکل درست ہے۔ علیزہ جمیل، پہلا سوال آپ سے، مشورہ نہیں کریں گے، غزوہ احزاب میں کفار کی تعداد کتنی تھی؟ 10,000۔ جواب بالکل صحیح ہے۔ غزوہ بنی نذیر میں مسلمانوں نے کتنے دن تک یہودیوں کا محاصرہ کیا تھا؟ 15 دن۔ 15 دن تک، جواب بالکل صحیح۔ 2 راؤنڈ جناب یہاں پر کمپلیٹ ہوئے۔ چلتے ہیں ہمارے جج جناب ذکا اللہ اجمیری صاحب کی جانب۔ ذکا بھائی، کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس مقابلے کو؟ یہ بھی مقابلہ سخت تھا، لیکن اس میں جو الصفا کی اشال ہیں وہ ایک جواب انہوں نے غلط دیا ہے، لہٰذا جو سپر انگلش نام اسکول ہے سیکنڈ راؤنڈ میں وہ ان کے جو ہے وہ چاروں سوال۔ اچھا چلیں جی، چلتے ہیں پھر ہم تھرڈ راؤنڈ کی جانب، دیکھتے ہیں کہ کون سا آج کا اسکول، کون سی ٹیم آج کی ون کر کے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر رہا ہے۔ اچھا آپ یہاں نا بالکل پریشان نہ ہوں، ایزی فیل کریں، کوئی ایسی بات نہیں کہ ہم اگر آپ کو سوال سمجھ میں نہیں آیا، ویسے تو مجھے اجازت نہیں ہے کہ میں اس سوال کو ریپیٹ کروں، لیکن آپ پوچھ لیجئے اور بالکل چل کریں، ایزی فیل کریں۔ پہلا سوال یہاں آپ سے ہاں یا نہ میں صرف آپ کو جواب دینا ہوگا۔ الصفا اکیڈمی کی فبیہ فاطمہ، آپ سے سوال ہے، کیا غزوہ احزاب میں مسلمانوں کو سب سے زیادہ خطرہ بنو نذیر سے تھا؟ صحیح۔ جواب غلط ہے یہاں پر آپ کا۔ دوسرا میرا آپ سے سوال ہے، کیا غزوہ خندق میں خندق کی گہرائی 5 ہاتھ تھی؟ صحیح۔ جواب بالکل درست آپ کا۔ اشال، آپ سے میرا سوال ہے، کیا غزوہ احزاب میں 6 مسلمان شہید ہوئے تھے؟ صحیح۔ جواب بالکل درست آپ کا۔
کیا غزوہ بنی نذیر 3 ہجری میں پیش آیا؟ غلط. جواب بالکل صحیح ہے آپ کا. جویریہ ابراہیم آپ کی جانب آ رہے ہیں سپر انگلش سیکنڈری اسکول. پہلا سوال ہے آپ سے. سوال صرف آپ سنیں گے, ہاں یا نا کا آپ نے جواب دینا ہے. مشورہ کرنے کی بیٹا اس میں اجازت بالکل بھی نہیں ہے آپ کو. کیا بنی نذیر یثرب میں سن 132 عیسوی میں فارسیوں کی سختیوں کی وجہ سے آئے تھے؟ جی نہیں. جواب بالکل صحیح ہے آپ کا. کیا غزوہ خندق کی گہرائی 5 کلومیٹر تھی؟ جی نہیں. جواب بالکل درست. علیزہ جمیل پہلا سوال, کیا بنی نذیر مکہ کے قریب مشرق کی جانب آباد ہوئے تھے؟ غلط. جواب بالکل درست ہے آپ کا. دوسرا آپ سے سوال ہے, کیا مدینے سے نکالے جانے کے بعد بنی نذیر ملک شام اور خیبر میں آباد ہوئے؟ جی ہاں. جواب بالکل صحیح ہے آپ کا. ناظرین کرام یہاں پر 3 راؤنڈ مکمل ہوئے. دیکھتے ہیں کیا ہمیں ایکسٹرا کویشچنز کی طرف جانا پڑے گا یا پروگرام یہیں پر مکمل ہو رہا ہے. ہمارے جج ممتاز ماہر تعلیم النور پبلک اسکول گارڈن کے روح رواں محترم جناب ذکا اللہ اجمیری صاحب یہاں پر تشریف فرمائے. ذکا بھائی کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس مقابلے کو؟ راؤنڈ میں بھی جو ہے وہ سپر انگلش گرامر اسکول کے تمام سوالات صحیح ہیں اور جو ہے الصفہ کی ٹیم نے غلطی کی ہے, لہذا سپر انگلش گرامر اسکول جو ہے وہ ون کر رہا ہے. اچھا, یہاں پر آپ جو بچی بیٹھی ہیں ہمارے پاس, یہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید یہ اشجع اسلامک اکیڈمی کی تو نہیں ہے بچی؟ جی اچھا, یہ آنے میں انہوں نے تھوڑی تاخیر کی ہے, لیکن یہاں پر مقابلہ مکمل ہوا ہے. لیکن آپ فرمائیں گے تو میں ان سے کویشچنز لوں. دیکھیں اگر ٹائم ہے تو کر لیں, کیونکہ ٹائم کی شارٹیج ہے. جی, لیکن میں چاہتا ہوں بچی اگر آ گئی ہے تو اس کو موقع ضرور دیا جائے حوصلہ افزائی کے لیے. آپ جیسا حکم کریں گے, کیونکہ آپ جج ہیں, جج کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں, میں آپ کی بات کو فالو کروں گا. دے دیتے ہیں موقع. جواب دیتے ہیں, بالکل دیں موقع ان کو. ٹھیک ہے جناب. اشجرا آپ کا پارٹنر آج یہاں پر موجود نہیں ہے, لیکن ظاہر سی بات ہے مجھے پروگرام کو چلنا ہے. آپ آئی ہیں اتنی دور سے تو یقیناً آپ کو موقع ملنا چاہیے. آپ کا اپنا تعارف کرائیے. آپ کا نام کیا ہے بیٹا؟ میرا نام نادیہ کنور ہے اور میں اشجع اسلامک اکیڈمی میں پڑھتی ہوں. اچھا, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پہلا آپ سے سوال لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا, آپ کیونکہ اکیلے آئے ہیں, آپ کے ساتھی نہیں ہیں, تو آپ سے پوچھیں گے بنی نذیر کے قلعوں پر کس صحابی کو مقرر کیا گیا تھا؟ کیا؟ بنی نذیر کے قلعوں پر کس صحابی کو مقرر کیا گیا تھا؟ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب بالکل درست. دوسرا سوال ہے میرا آپ سے, غزوہ احزاب کو غزوہ خندق کیوں کہا جاتا ہے؟ مسلمانوں نے مدینہ کی دفاع کے لیے خندق کھودی تھی. جواب بالکل درست ہے آپ کا. اب آ جائیں, آپ سے 2 سوالات یہاں پر ہو چکے ہیں. یہاں پر آپ سے بیٹا 2 سوال لینے تھے مجھے, لیکن آپ کو 4 سوالوں کے جوابات دینے ہوں گے کیونکہ آپ کے پارٹنر نہیں ہیں. ہمت کیجئے. پہلا آپ سے سوال ہے, غزوہ دومت الجندل میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 1000. جواب صحیح ہے آپ کا. غزوہ خندق کا ذکر قرآن مجید میں کی کس صورت میں آیا ہے؟ سورۃ الاحزاب. جواب بالکل درست ہے. تیسرا آپ سے سوال ہے, غزوہ احزاب کب پیش آیا تھا؟ مدینہ کب پیش آیا؟ 5 ہجری. جواب بالکل صحیح ہے آپ کا. سر موقع دیں گے؟ جی ٹھیک ہے. غزوہ احزاب میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 3000. جواب بالکل صحیح ہے. 4 سوال یہاں پر مکمل ہوئے. اب آپ سے سوالات ہوں گے جس میں آپ کو یس اور نو کا جواب دینا ہوگا. یہاں آپ کے ساتھی نہیں ہے اس لیے آپ مشورہ نہیں کر سکیں گے. آپ کے تھوڑا سا لیٹ ہونے کی وجہ سے تمام سسٹم یہاں پر آؤٹ ہوا ہے, لیکن انشاءاللہ آپ کو موقع ضرور دیا جائے گا. پروگرام تو یہاں پر مکمل ہو گیا ہے, لیکن صرف ہاں یا نہ کا جواب دیں گے. کیا غزوہ خندق میں خندق 25 دن میں مکمل ہوئی تھی؟ غلط. جواب بالکل درست ہے. کیا غزوہ احزاب میں مسلمانوں نے مدینہ کے شمالی حصے میں خندق کھودی تھی؟ صحیح. جواب بالکل درست. تیسرا آپ سے سوال ہے, کیا غزوہ احزاب میں مسلمانوں کو سب سے زیادہ خطرہ بنو قریظہ کی غداری سے تھا؟ صحیح. کیا غزوہ احزاب میں 5 مسلمان شہید ہوئے تھے؟ غلط. جواب بالکل درست ہے آپ کا. 4 سوال یہاں پر مکمل. آپ نے بتایا نہیں کہ صحیح ہے غلط. تیسرے کا سوال جواب بالکل صحیح دیا ہے انہوں نے. کیا غزوہ احزاب میں مسلمانوں کا سب سے زیادہ خطرہ بنو قریظہ کی غداری سے تھا؟ صحیح. جی بالکل صحیح دیا تھا جواب. صحیح. 4 سوال مکمل ہو گئے. 4 سوال. جی بچی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ انہوں نے مقابلے کی پوزیشن میں ہے, تو بالکل ہم اپنے پروگرام کو بغیر ٹائم ضائع کیے ہم کنٹینیو کرتے ہیں. تو آپ سے یہاں پر
ایک ایک سوال اور لیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ سے 2 سوال ہم پوچھیں گے, اب ان 2 سے ہم ایک ایک سوال پوچھیں گے. کیا غزوہ احزاب میں مسلمانوں کی تعداد 3000 تھی؟ غزوہ احزاب میں صحیح. جواب بالکل درست ہے. دوسرا سوال ہے, کیا غزوہ احزاب میں کفار کی تعداد 5000 تھی؟ غلط. جواب بالکل صحیح. جویریہ ابراہیم, کیا غزوہ بنی نذیر میں مسلمانوں نے 20 دن تک یہودیوں کا محاصرہ کیا تھا؟ جواب بالکل درست ہے. علیزہ جمیل, کیا بنی نذیر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیوار سے باہری پتھر گرا کر قتل کرنے کی کوشش کی تھی؟ صحیح. جواب بالکل درست ہے. ایک سوال اور لے لیتے ہیں سر, کیونکہ وقت کم ہے. کیا دومت الجندل کے قبائل یہودی مذہب کے پیروکار تھے؟ غلط. جواب بالکل درست ہے. دوسرا سوال ہے, کیا غزوہ احزاب میں مسلمانوں کے جھنڈے کا رنگ سفید تھا؟ غلط. جواب بالکل درست. علیزہ جمیل, آپ سے سوال ہے میرا, کیا غزوہ احزاب میں خندق کھودنے کا مشورہ حضرت سلمان فارسی نے دیا تھا؟ صحیح. جواب بالکل درست ہے. جویریہ, کیا غزوہ احزاب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرو بن عبدود کو قتل کیا تھا؟ جواب بالکل درست. سر مقابلہ ماشاءاللہ بہت سخت جا رہا ہے, ہم تیزی سے اس کو آگے لے کر چل رہے ہیں. آپ سے سوال الشجرہ اسلامک اکیڈمی, کیا غزوہ احزاب میں مسلمانوں نے جبل سلا کے پیچھے پناہ لی تھی؟ صحیح. جواب بالکل درست. دوسرا آپ سے سوال, کیا بنی نذیر اصل میں روم کے باشندے تھے؟ غلط. جواب بالکل درست ہے. سپر انگلش سیکنڈری اسکول, جویریہ ابراہیم, کیا غزوہ احزاب میں مسلمانوں کے جھنڈے کا رنگ سیاہ تھا؟ جی ہاں. جواب بالکل درست ہے. علیزہ, آپ سے سوال ہے, کیا غزوہ بنی نذیر مکہ میں پیش آیا تھا؟ غلط. جواب بالکل صحیح. مقابلہ ماشاءاللہ اپنے عروج پر ہے اور چل رہے ہیں. ہم الشجرہ اسلامک اکیڈمی آپ کی جانب, کیا بنی نذیر کے خلاف جنگ کا ذکر قرآن مجید کی سورۃ النصر میں آیا ہے؟ غلط. جواب صحیح ہے آپ کا. کیا بنی نذیر قبیلے کا پیشہ تجارت اور زراعت تھا؟ صحیح. جواب بالکل درست. سپر انگلش سیکنڈری اسکول, جویریہ ابراہیم, کیا غزوہ بنی نذیر میں یہودیوں کا سردار عبداللہ بن ابی تھا؟ جواب بالکل درست ہے آپ کا. علیزہ, آپ سے سوال ہے, کیا بنی نذیر کو مدینہ چھوڑنے کے لیے 10 دن کی مہلت دی گئی تھی؟ غلط. صحیح. سر اب آپ بتائیں گے کہ بچی نے جو بعد میں جواب دیا ہے وہ صحیح ہے. جی, لیکن پہلے مرحلے میں پہلے جو انہوں نے جواب دیا ہے وہ غلط ہے. تو آپ کیا اس حوالے سے کہتے ہیں؟ میرے خیال میں جو پہلے جواب دیا ہے وہی مانا جائے گا. ٹھیک ہے جی, بالکل جو پہلے جواب دیا ہے. تو آج کا مقابلہ جو ہے ہمارے پاس الشجرہ اسلامک اکیڈمی آپ نے ون کیا ہے اور سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کیا ہے. ماشاءاللہ بہت 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 مبارکباد آپ کو. ناظرین کرام, ہمارا آج کا مقابلہ اختتام کی جانب جا رہا ہے. ہم اس سے پہلے اختتام کی جانب جائیں, ہمارے معزز مہمانان گرامی یہاں پر تشریف فرما ہیں. سب سے پہلے میں آتا ہوں سید عرفان رفیع صاحب, جو ماشاءاللہ آپ ایجوکیشنلسٹ بھی ہیں اور سینئر شناخہ بھی ہیں, اور شناخانوں میں آپ ایک اہم مقام رکھتے ہیں, اور شناخانی کے اعتبار سے آپ بچوں کی تربیت بھی کرتے ہیں, اور وسیع نعت اکیڈمی نارتھ کراچی سے آپ کا تعلق بھی ہے. میں آپ سے بہت مختصر وقت میں سوال لینا چاہتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ تربیت بھی کر رہے ہیں بچوں کی, ان کو سکھا بھی رہے ہیں, تو کیا آپ نے اپنی اکیڈمی میں کوئی نصاب اکٹھا کیا ہے آپ نے یا رکھا ہے آپ نے؟ اصل میں ہمارے جو ہے وہ اکیڈمی کے پرنسپل استاد قمر رحمانی صاحب ہیں, ماشاءاللہ معروف شناخواں سینئر بزرگ شناخانوں میں ان کا شمار بے شک ایسا ہی ہے, اور نعت کی ترویج میں بھی ماشاءاللہ ان کا ایک اہم نام ہے. تو انہوں نے ایک باقاعدہ سلیبس جو ہے وہ ترتیب دیا ہے مشاورت کے ساتھ, تو اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہم بچوں کی تربیت کرتے ہیں. ماشاءاللہ مختلف شناخواں جو ہیں گائے بگاہے اس پروگرام میں, یہ بہت بڑی بات ہے, آپ بچوں کی اس طرح بھی تربیت کر رہے ہیں. آپ کیا اس کی کوئی فیس وغیرہ بھی آپ نے رکھی ہوئی ہے یا آپ اس کو شروع سے ہی فی سبیل اللہ 2017 میں کیونکہ یہ اکیڈمی قائم ہوئی, اور جب سے اب تک کبھی بھی جو ہے وہ بلا معاوضہ جو ہے وہ یہاں تعلیم. بہت بڑی بات ہے ماشاءاللہ, ہم اپریشیٹ کرتے ہیں آپ کے اس کام کو, اور دعا گو ہیں کہ اللہ کریم آپ کے لیے آسانیاں فرمائے اور مدد عطا فرمائے, مددگار پیدا فرمائے, اور اس کا بہترین اجر و ثواب آپ کو عطا فرمائے. میں آتا ہوں ہمارے درمیان ممتاز ماہر تعلیم, چیئرمین پرائیویٹ اسکولز مینجمنٹ ایسوسی ایشن دانش الزما صاحب, آپ کی جانب. دانش بھائی, آپ کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے. موجودہ حالات کے تناظر میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ
تعلیمی اداروں کی بندش کا معاملہ ہمارے سامنے آیا تو کم ماہانہ فیس وصول کرنے والے جو نجی تعلیمی ادارے ہیں کیا تعطیلات کا ان پر کوئی اثر ہوتا ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ, آپ نے مجھے آج اتنے بہترین پروگرام میں انوائٹ کیا. میں ویسے بہت پروگرام میں جاتا رہا ہوں لیکن آج بچیوں کو دیکھ کے میرا بڑا دل خوش ہوا, اور اسپیشلی یہ تینوں اسکول کی بچیاں اور ان کے جو اسکول اونرز ہیں, پرنسپل, ٹیچرز, ان کو بہت مبارکباد. اور بیٹا آپ کے لیے تو بہت اپریسیشن, ایک اکیلی بچی نے جو ہے ماشاءاللہ میدان چار بچیوں کا مقابلہ کیا, لیکن آپ نے بھی حوصلہ نہیں ہارنا, آپ لوگ بھی بہت اچھے رہے. تو دیکھیں یہ مثال ہے جیتی جاگتی ہماری, یہ پرائیویٹ اسکول کے بچے ہیں ماشاءاللہ سے. اور جس طرح ہمارے بھائی نے بتایا کہ یہ جو ان کی اکیڈمی ہے فری آف کاسٹ, یعنی جو ایک نعت کا سلسلہ ہے جو بچوں میں اس کو ڈیلیور کر رہے ہیں, اس کی کوئی چارجز نہیں لے رہے. بڑی بات ہے. تو اسی طریقے سے جو گورنمنٹ ہے, گورنمنٹ کے تقریباً 45,000 اسکول ہیں, مطلب ہم کبھی اس کا اعداد و شمار نہیں لگاتے. سندھ کے اندر اس وقت جو موجودہ بجٹ ہے وہ 3,500 ٹریلین کا بجٹ ہے, اور اس میں سے 618 بلین کا جو بجٹ ہے وہ ایجوکیشن سیکٹر کے لیے. ٹوٹل بجٹ کا یہ 18% بنتا ہے ٹوٹل بجٹ کا. تو اس میں آپ اندازہ لگائیے کہ ہمارے تقریباً جو 60% بچے ہیں, اس کے باوجود اتنے اہم بجٹ, اتنے بڑے بجٹ کے باوجود وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں. 60% بچہ پرائیویٹ سیکٹر میں تعلیم کیوں حاصل کر رہا ہے؟ میرا ایک سب سے بڑا سوال یہ ہے, کیونکہ گورنمنٹ جب بجٹ بناتی ہے تو وہ یقیناً ہمارے ہی ٹیکسز سے بنایا جاتا ہے, ہمارے ہی پیسے ہوتے ہیں وہ. عموماً والدین میں ایک غلط فہمی جو ہے وہ پائی جاتی ہے. جب بھی ہم پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن اسکولوں کی بندش کے خلاف یا کوئی بھی ایسا اقدام جب گورنمنٹ لیتی ہے, ہم آواز اٹھاتے ہیں, تو پیرنٹس یہ عموماً سوچتے ہیں کہ ہم شاید فیس کے لیے جو ہے فیس ریکوری کا سلسلہ ہے, جو بھی معاملات ہے اس کے لیے ہم ہائی لائٹ کر رہے ہیں. لیکن مین چیز یہ ہے کہ ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے ہی پیسوں سے جو بجٹ بنتا ہے اس میں ہمارے بچوں کا حصہ نہیں ہے. ہمیں وزیر تعلیم پیسہ نہیں دیتا, ہمیں کوئی منسٹر پیسہ نہیں دیتا, ہمیں گورنمنٹ 1 روپے کا فنڈ نہیں دیتی. بالکل ایسے. یہ جتنے پرائیویٹ اسکول ہیں از خود جو ہے اپنی انویسٹمنٹ سے, ہم اور بھی بے شمار سیکٹر ہیں کہیں بھی انویسٹمنٹ کر سکتے تھے, اس کا بہت اچھا آؤٹ کم بھی ہو سکتا تھا, لیکن ہم نے اسکول میں ہی کیوں انویسٹمنٹ کی؟ ہم نے اس کی کمی محسوس کی اپنے اپنے علاقوں میں, علاقائی سطح پر. آج آپ دیکھیں کہ ہر ایریا میں نمبر آف اسکولز موجود ہیں, یعنی وہ صرف پرائیویٹ اسکولز ہیں, بچوں کے پاس بے شمار آپشن ہیں. اگر ایک پیرنٹ یہ کہتا ہے کہ اسکولوں کی فیسز بہت ہائی ہیں تو وہاں پہ لو فی اسٹرکچر اسکول جو ہے وہ بھی موجود ہے, پیرنٹس کو ان کی طرف جانا چاہیے. میں پیرنٹس کو یہ میسج دوں گا کہ آپ ایسے اسکولوں کو جو ہے اڈاپٹ کریں, بچوں کا وہاں ایڈمیشن کرائیں, تاکہ ان اسکولوں میں بھی جو ہے آپ کے ایڈمیشن کے ذریعے وہ اور ولنگ ہو, اور زیادہ کیمپسز ان کے ہوں. ہمیں یہ پرابلم آتی ہے جب بھی گورنمنٹ اسکول بند کرتی ہے تو لو فی اسٹرکچر اسکول, کیونکہ آلریڈی بے شمار طریقے کے گورنمنٹ کی طرف سے ٹیکسز ہیں, بے شمار طریقے کی پابندیاں ہمارے اوپر ہیں. تو ہم جو ہمارا سیکٹر ہے اس کے اندر بے شمار اساتذہ کرام ہوتے ہیں, ہمارا اسٹاف ہوتا ہے, ٹیچنگ اسٹاف ہے, نان ٹیچنگ اسٹاف ہے, ہم جو ہے وہ جابز بھی کریٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو ہمیں ان سب چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. تو ان بندش کی وجہ سے آئے روز اسکولوں کو جو ہے وہ سروائیول فیس میں جانا پڑتا ہے. کووڈ کی آپ مثال لے لیں, 1,000 سے زیادہ جو ہے وہ پرائیویٹ اسکول کووڈ میں بند ہو گئے. بالکل ایسے. اس کا کوئی ذکر بھی نہیں کرتا. کسی گورنمنٹ کے نمائندے نے جو ہے غلطی سے بھی, بھولے بھی, کسی پرائیویٹ سیکٹر کو یا پرائیویٹ اسکول کو یہ نہیں کہا کہ ہم آپ کو فنڈنگ دیتے ہیں, بلکہ ہم نے یہ تک انہیں آفر کیا, میرے والد مرحوم نے یہ تک کہا کہ آپ بلا سود جو ہے ہمیں قرضے دیں, 6 مہینے تک پرائیویٹ اسکول بند رہے, ہم اپنے اساتذہ کو تنخواہیں اس میں سے دیں, بلڈنگ کے رینٹ دیں, یوٹیلیٹی بلز دیں, لیکن کسی طریقے کا کوئی سپورٹ نہیں ہوتا. تو اس لیے ہم اس بندش کے خلاف. آپ نے والد صاحب کے حوالے سے جو ذکر کیا, اس میٹنگ میں میں بھی موجود تھا جب یہ بات ہوئی تھی کہ پرائیویٹ سیکٹر کو سپورٹ کیا جائے, اور ادارے جو ہے ذبح حالی کا اور تباہ حالی کی طرف جا رہے ہیں, گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ سپورٹ ہونی چاہیے, وہ آواز بلند کرتے رہے, لیکن اس پر کوئی سنوائی نہیں ہوئی. میں دانش بھائی پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں آتا ہوں. ہمارے درمیان یہاں ہمارے ممتاز ماہر تعلیم ذکا اللہ اجمیری صاحب تشریف فرمائے ہیں, اور جو وائس آف پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کے ہمارے ایگزیکٹو ممبر بھی ہیں. تو ذکا بھائی, آپ آج کے اس مقابلے کو کیسے دیکھ رہے ہیں, کیونکہ ججمنٹ بھی آپ نے کی ہے ماشاءاللہ. ماشاءاللہ جو ہے یہ آج بہت ہی ٹف مقابلہ تھا, اور ماشاءاللہ پہلے تو 2 اسکول تھے
پھر یہ تیسرے اسکول والے بھی آ گئے. جی بالکل. ماشاء اللہ بچی نے بہت زیادہ جو ہے وہ اچھا مقابلہ کیا اور اکیلے ہی اس نے جو ہے وہ نہیں بالکل یہ بہت قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے جو ہے فائٹ کی اور ماشاءاللہ پروگرام میں واپس آئی ہے. میں ہمارے آخر میں چلتا ہوں. سید عرفان رفیع صاحب آپ کی جانب آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں نعت خوانی کے حوالے سے اور اداروں کے حوالے سے, طلباء و طالبات کی تربیت کے حوالے سے, یا وائس آف پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن نے؟ ہمارے جو وسیع نعت اکیڈمی کے ایڈمنسٹریٹر ہیں جناب شیخ وسیع احمد صاحب, جی انہوں نے یہ اپنے طور پر یہ ایک عمل شروع کیا اور 2017 میں کیا, اور اس وقت جو ہے وہ نعت خوانی میں ایک واضح تبدیلی آ چکی تھی, اور جو بین الکالجز جو مقابلے ہوتے تھے بین الکلیات, اور اس کے علاوہ جو ہے اداروں میں مطلب یہ کہ ایسے اسکول جو پرائیویٹ اسکول بھی گورنمنٹ اسکولوں کے جو مقابلے ہوتے تھے اس میں پیٹرن بالکل تبدیل ہوتا جا رہا تھا نعت خوانی کا. جو اسلوب اصل میں ہے اور جو پڑھنے کا سلیقہ اور قرینہ ہے اس سے جو ہے وہ دوری ہوتی جا رہی تھی. ماشاءاللہ بہت ہی آپ نے خوبصورت بات کی. آخر میں صرف آپ سے عرض یہ کروں گا کہ وائس آف پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن نے جو یہ سلسلہ شروع کیا ہے, پہلے نعت خوانی کی طرف گئے ہم, پھر اسپیچ کمپٹیشن کی طرف گئے, اور اب ہم طلباء و طالبات میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئز کمپٹیشن کر رہے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ بس مختصر الفاظ میں بتا دیں گے تاکہ ہمارے ناظرین کو پتہ بھی چل سکے اور ہماری حوصلہ افزائی بھی ہو سکے. جی عرفان بھائی. مجھے کہہ رہے ہیں آپ؟ جی آپ سے عرض کر رہا ہوں. نہیں, بات یہ ہے کہ اب جیسے ایک کوئز کمپٹیشن جو ہے وہ ابھی بھی میرا فرسٹ ٹائم ہے کہ میں نے یہاں میٹرو پہ براہ راست جو ہے نا یہ بچوں کی کارکردگی دیکھی ہے. انتہائی ٹف مقابلہ تھا. اچھا, اس میں جو لاسٹ میں جو یہ ہوا ہے کہ کیونکہ یہ جو کوئک آنسر کا جو راؤنڈ ہوتا ہے نا اس میں جو پہلا آنسر ہوتا ہے وہی کاؤنٹ کیا جاتا ہے. تو اس میں یہ کہ ویسے تیاری تینوں جو ہے وہ اسکولوں کی بھرپور ہے, لیکن یہ کہ بہت شاندار مقابلہ تھا. باقی انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ بھی اس طرح کے مواقع جو ہے طلباء طالبات کو دیے جائیں. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت آپ نے کلمات ادا فرمائے. میں ہمارے دانش الزما صاحب آپ کی جانب آخر میں آتا ہوں کہ ابھی آفٹر عید جو ہے عید الفطر کے فوری بعد 9 اور 10 کے ایگزام جو ہے وہ ہونے والے ہیں, تو اس میں آپ بورڈ کی کارکردگی کے حوالے سے کچھ فرما دیجئے. کیا آپ اس کی کارکردگی سے مطمئن ہیں, اور اس میں شارٹلی یہ بتا دیں کہ کن کن مشکلات سے اداروں کو گزرنا پڑتا ہے؟ جی, چونکہ یہ تو سب کے نالج میں ہے کہ ابھی عید کے بعد اور جو انہوں نے 6 تاریخ تک تو ویسے گیپ دیا, اس کے بعد بورڈ ایگزام شروع ہو جائیں گے. جہاں تک کارکردگی کا سوال ہے, میں بات کروں گا بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن کراچی کی. تو پچھلے 1 سال سے تو کیونکہ جو ابھی موجودہ چیئرمین ہیں غلام حسین سوہو, تو ان کی جانب سے کئی اچھے اور بہتر اقدامات کیے گئے ہیں. بالکل صحیح فرمایا. اور بہت سے ایسے اقدامات ہیں جو اس ایگزام سے ریلیٹڈ نہیں تھے, وہ انہوں نے کر دیے ہیں, جس میں ٹیچرز ٹریننگ بھی ہے, اور جو بچوں کا آنسر کاپی کی شیٹ ہے, جی ہاں بالکل, وہ اب ای شیٹ کے اوپر ایگزام لیا جائے گا بچوں کا. اور جو اس کی چیکنگ کا مرحلہ ہے, مین چیز اس سے پہلے بھی اسٹیپ لیا گیا تھا, میں آپ کو یہ بات بتاؤں, لیکن ہوتا یہ بچے ای شیٹ پہ پیپر دے دیتے تھے, لیکن وہ اس مرحلے سے پیپر کو نہیں چیک کیا جاتا تھا, اس طرز پہ نہیں چیک کیا جاتا تھا, وہ مینولی چیک ہوتا تھا. لیکن اس دفعہ امید کی جاتی ہے کہ جس ایفرٹ سے وہ کام کر رہے ہیں اس کو کر لیں. تجویز یہ ہے کہ دیکھیں یہ سارے کام تو انہوں نے کیے جو ہونے تھے, اور یہ بڑی اپریسیشن کی چیز ہے, لیکن مین چیز یہ ہے کہ جو ایگزام کے وقت ہم سب کے نالج میں ہے بورڈ ایگزام میں کس طریقے سے جو چیٹنگ کا رجحان ہے وہ اتنا عام ہو گیا ہے کہ اگر کوئی اسکول ایک ایسے سینٹر میں وہاں بچوں کو نہیں ایڈجسٹ کروا پائے, تو خود پیرنٹس جو ہے اب اس اسکول میں آ کے وہ پریشر دیتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے اوپر جو ہے بہت زیادہ سختی کی جا رہی ہے. یعنی معاشرے میں یہ چیز مل گئی ہے. یہ ایک چیلنجبل چیز ہے موجودہ چیئرمین کے لیے, موجودہ کنٹرولر کے لیے. جو ذکی الحق ہیں, ضیاء الحق صاحب ہیں اس وقت جو کنٹرولر آف ایگزامینیشن. تو میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں ٹرانسپیرنسی ایگزام میں بہت ضروری ہے. ہم ابھی تک جو ہے وہ پرانے طرز پر امتحانات لے رہے ہیں. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سینٹرز بنائے جاتے ہیں مختلف علاقوں میں, گورنمنٹ اسکول کے علاوہ پرائیویٹ اسکول میں بھی سینٹر بنائے جاتے ہیں, لیکن وہ ایسے اسکول ہوتے ہیں جو چھوٹی چھوٹی عمارتوں پہ ہوتے ہیں,
جہاں ایک ایک ڈیسکس کے اوپر 2 سے 3 بچے جو ہے بیٹھ کے امتحان دے رہے ہوتے ہیں، اور کئی ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں پہ بچوں کو 3-3 4-4 فٹ کے فاصلے سے بٹھایا جاتا ہے. تو ایگزام کا پیٹرن نا سیم ہونا چاہیے. اگر چیٹنگ ہو رہی ہے یا نرمی ہو رہی ہے آسان لفظوں میں تو وہ سب کے لیے ہو، اور اگر سختی ہے جو کہ ہونی چاہیے تو وہ سب کے لیے ہونی چاہیے. میرا یہ ایک ان سے مطالبہ ہے کہ جو سینٹرز بنا رہے ہیں اس کی چیکنگ لازمی ایسی کی جائے کہ وہ بڑے پیمانے پہ اسکول ہوں. اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ یہ پیپر لے رہے ہیں فرسٹ شفٹ میں پرائیویٹ اسکول جو ہیں جو سیشن کا سٹارٹ ہوتا ہے اس میں وہ اجتناب کرتے ہیں، وہ سینٹرز نہیں بننے دیتے، وہ چاہتے نہیں ہوں کیونکہ ان کا سیشن ڈسٹرب ہوتا ہے. ان کو چاہیے یہ اس کو سیکنڈ شفٹ میں لیں 2 بجے کے بعد لیں تاکہ اچھے اسکول میں. اپنے اختتام کی جانب جا رہا ہے پروگرام کا، تو میں بس آخر میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا. جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں چیزیں ماشاءاللہ غلام حسین سہیل صاحب اور ضیاء الحق صاحب اس پر بہت کام کر رہے ہیں جو میری نالج میں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ نقل کا جو رجحان ہے اس میں آپ واضح کمی ہم اس سال دیکھیں گے. یہ سب کا ہے، پوری کمیونٹی کا اس سے تعلق ہے، سب کو مل کے اس پہ کام کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ اگر ایک دفعہ سوچ لیا تو بہتر اقدام ہوگا. میں اپنے معزز مہمان گرامی جناب دانش الزما صاحب کا، عرفان رفیع صاحب کا اور ذکاء اللہ اجمیری صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے پروگرام کے لیے آپ تشریف لائے، وقت نکالا اور ہمارے اس اسٹیج کو رونق بخشی. انشاءاللہ تعالیٰ ناظرین کرام ہم کل 3 نئے اسکولز اور آخری راؤنڈ کے ساتھ آپ کے درمیان پر موجود ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان اسد جواد شروانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.